ہی کرے گا۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو بڑے ہی نقصان میں ہیں، یہ تو بڑی تباہی کے اندر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا لٹکانے والا، مسجد میں آ کر شلوار اونچی کرنے والوں، اپنی پینٹ کو فولڈ کر کر اللہ اکبر کہہ کر اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہوا، جوتی پہننے سے پہلے پینٹ کو نیچے کریں گے، جیسے یہ سمجھتے ہوں کہ اللہ کی بات صرف مسجد میں آ کر ماننی ہے، باہر نکل کر میں آزاد ہوں۔ مومن ہر حال میں مومن ہوتا ہے، اس کے سامنے ہر حال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا، ایک قوم سے ان کا معاہدہ تھا جنگ نہ کرنے کا، آج رات ان کا معاہدہ ختم ہو رہا ہے، امیر معاویہ لشکر کو روانہ کرتے ہیں، لے کر خود نکلتے ہیں کہ ان سے معاہدہ آج ختم ہوگا، صبح ہوتے ہی ہم اس پہ حملہ کر دیں گے، بے خبری میں جا لیں گے اور ہم ان پر کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک صحابی باہر نکلے، کہنے لگے اللہ کے رسول کی حدیث پہ عمل کرو، وفا کرو، بے وفائی نہ کرو۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بلایا، کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو، اگر تمہاری نیت ان پہ حملہ کرنے کی ہے، معاہدہ برقرار رکھنے کی نہیں ہے، مزید معاہدے کی تجدید کرنے کی نیت نہیں ہے، تو ان پر بے خبری پہ حملہ نہ کرو، ان کو پہلے اطلاع دے دو۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا، فوج نکل چکی، کوچ ہو چکا، قافلے کے ساتھ خود دوڑ رہے ہیں۔ ہمارا جیسا ہوتا کیا کہتا، کوئی گال نہیں، سنت ہی تے ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، اجی شلوار ٹخنے سے اوپر ہو نیچے ہو، مولوی صاحب اتنی سختی نہیں ہے، آپ تو ویسے ہی بس رگڑتے رہتے ہو، سنت ہی تو ہے، ایک سنت چھٹ گئی تو کیا ہو جائے گا۔ فوراً قافلے کو رو کر کہے مجھے محمد کریم کی حدیث کا علم ہوا ہے، کسی قوم سے اپنا معاہدہ تجدید نہ کرنا ہو تو حملہ کرنے سے پہلے ان کو اپنی نیت کی اطلاع کرو، واپس لوٹ جاؤ، میں محمد کی مخالفت نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شلوار کا ٹخنے سے نیچے ہونا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ امیر عمر، آدھی دنیا کے بادشاہ، آدھی دنیا کے فاتح، مورخ لکھتے ہیں مسلمانوں کے پاس ایک عمر اور ہوتا، پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا جاتا۔ زخمی ہو گئے، مسجد رسول کے کچے فرش پہ گرے ہوئے، ایک نوجوان عیادت کے لیے آتا ہے، شلوار ٹخنے سے اوپر ہو نیچے ہو کیا فرق پڑتا ہے، بلکہ اب تو معاملہ اس سے آگے ترقی کر گیا، کسی کی شلوار سنت کے مطابق ہو تو کیا کہتے ہیں، اچھا چھوٹے بھائی کی پہن لی ہے، بارش تو نہیں ہو رہی، تم نے کیوں شلوار ٹونگی ہوئی ہے، اچھا بدو ہے، بکریاں چراتا ہے اس لیے اونچی کی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے کپڑے بچانے لگ گیا، بھائی تھوڑے 4.5 میٹر کے اندر سوٹ بن جاتا ہے، شلوار آدھی پنڈلی پر ہے، اور نہیں سمجھتا کہ یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، عام سنت نہیں، بڑی عظیم سنت ہے۔ عمر ابن خطاب اس جاتے ہوئے نوجوان کو دیکھتے ہیں، نظر اس کی شلوار کے کپڑے پر پڑتی ہے جو ٹخنے سے نیچے ہے، اس حال میں عمر کہ موت اور حیات کی کشمکش ہے، کہتے ہیں اس کو بلاؤ، اس کو عمر کے پاس لے کر آؤ۔ وہ نوجوان واپس آتا ہے، امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں اے بھتیجے شلوار کو اونچی کر، تہمت کو اونچی کر، کپڑے کو ٹخنے سے اونچا کر، یہ تیرے دل کو بھی پاک رکھے گا اور تیرے کپڑے کو بھی پاک رکھے گا۔ اور ابو ذر کیا کہہ رہے ہیں، آقا نے کہا 3 افراد نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے ہم کلام ہوگا، نہ ان کے گناہوں سے ان کو پاک کرے گا، ان میں ایک بندہ وہ جس کی شلوار ٹخنے سے نیچے رہتی۔ افسوس، بجائے حدیث رسول پہ عمل کیا جاتا، جن کے لیے حدیث رسول آئی ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، دوسری پارٹی ماننے کے لیے تیار ہے۔ جائیے انڈیا پاکستان کے سڑکوں پہ گزرتی ہوئی مسلمان عورتوں کو دیکھ لیجئے، ٹخنا ننگا کرنے کا حکم کس کے لیے آیا جی؟ اور یہ کہاں رکھتے ہیں؟ پینٹیں پہننے والوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، ان بیچاروں کی پینٹیں جوتیوں کے اندر تک گھسی بھی ہوتی ہیں، ان کا بس نہیں چلتا جوتا بھی اسی کے اندر لپیٹ لیں۔
جن کو ٹخنا ننگے کرنے کا حکم ہے وہ ایڑی سے بھی نیچے. ام سلمہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرماتے ہو ایک بالش سے زیادہ کوئی اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے سے نیچے نہ کرے, یہ تکبر ہے. عورتیں تمہیں اجازت ہے ایک بالش کی اجازت ہے عورتوں کے لیے. ام سلمہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب عورت کا کپڑا ٹخنے سے ایڑی سے ایک بالش نیچے ہوگا, جب وہ چلے گی اس کا کپڑا اٹھے گا, غیر آدمی کی اس کے پاؤں کی ایڑیوں پر نظر پڑے گی. یہاں فتویٰ کیا دیا جاتا ہے, چہرہ ڈھانپنے کی قرآن اور اس میں کوئی دلیل ہے ہی نہیں. ارے جس دین میں ایڑیاں ڈھانپنے کا حکم ہے چہرہ کھلا رہ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ام سلمہ اگر چلتے ہوئے ایک بالش کپڑا نیچے کرنے سے تمہاری ایڑیاں ننگی ہونے کا ڈر ہے تو ایک ہاتھ عورت کپڑا زمین پہ لٹکائے, اس سے زیادہ نہ لٹکائے. عورتوں کو حکم ہے ٹخنے ڈھانپ کے رکھے, مرد کو حکم ہے ٹخنوں کو ننگا رکھے. آج مرد اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں اور عورتوں کو دیکھ لیں, آدھی پنڈلی پہ ان کے نئے سوٹ جتنے آتے ہیں, ان کے جتنے ڈیزائن بنتے ہیں, اتنے ٹائٹ پجامے, لگتا ہے جیسے کپڑا ساتھ رکھ کے مشین ماری ہوئی ہے, چلتے ہوئے 11 نمبر جا رہا ہے. یہ مسلمان عورت ہے, یہ مسلمان بچی ہے, اس کا باپ دین کو نہیں جانتا, اس کے بھائی نے شریعت کو نہیں پڑھا, انہیں محمد کی حدیث ان کے کانوں تک نہیں ٹکرائی. عورت کے ٹخنے ننگے, مرد کے ٹخنے چھپے ہوئے. اور ابو ذر کہہ رہے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بڑے گھاٹے کے اندر ہے, بڑے نقصان کے اندر ہے وہ بد نصیب جسے اللہ دیکھے نہ, جس سے اللہ کلام نہ کرے, جس کو گناہوں سے پاک نہ کرے. اور ان میں پہلا آدمی وہ ہے جس کی شلوار, جس کا کپڑا اس کے ٹخنے سے نیچے رہتا ہے, اور دوسرا وہ جو چیز دے کر احسان کرے. اور یہ بیماری عام ہو چکی ہے, کسی کے ساتھ نیکی کر لی جائے اور اپنی باری میں وہ کوئی نیکی نہ کرنا چاہے. بھائی تم نے کی ہے, تم پہ فرض تو نہیں تھی نا, نفل تھی, تم نے کر دی, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اب اس کی باری آئی, وہ نہیں کرنا چاہتا, صبر کرو. اچھا ساڑھی باری آئی تھی, تجھے اپنی باری پہ نہیں پتا, فلاں موقع پہ تجھے 500 ریال کی ضرورت تھی, میں نے دیے تھے. فلاں موقع پہ تجھے گاڑی چاہیے تھی, فلاں موقع پہ تجھے فلاں چیز چاہیے تھی. احسان کر کے جتلانے والا. اگر نہیں احسان کر کے صبر کرنے کی طاقت تو کم از کم رک جاؤ, اپنی آخرت تو برباد نہ کرو. اور اگر احسان کیا ہے اس کو خالص اللہ کی رضا کے لیے رہنے دو. اور جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اس کا گھاٹا, سودا اس کا گھاٹے میں نہیں ہے. قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جہاں تک اس کی نگاہ ہوگی کھجوروں کا ایک پہاڑ ہوگا, انبار ہوگا. وہ کہے گا اللہ غریب آدمی تھا, اتنی کھجوریں زندگی میں دنیا میں کبھی دیکھی نہیں تھی, تیرے نام پہ دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ کھجوریں کہاں سے میرے نام اعمال میں آ گئی. مالک فرمائے گا میرے بندے کیا تو نے آدھی کھجور میری رضا کے لیے, میری محبت کے لیے, میرے ڈر سے فلاں دن فلاں فقیر کو دی تھی؟ کہے گا ہاں اللہ آدھی کھجور تو میں نے دی تھی, آدھی کھجور تو میں نے دی تھی. کہا تیری اخلاص کی قیمت کو تیرا رب جانتا تھا, تو نے آدھی دی تھی, تیرا اللہ تیری اسی آدھی کھجور کی پرورش کرتا رہا اور آج یہ سارا ڈھیر اسی کھجور کا ہے. احسان کیجیے اللہ کے لیے, نیکی کیجیے اللہ کے لیے, لیکن کسی کو نیکی جتلائیے نہیں. تیری فلاں مصیبت میں کام آیا, تیری فلاں مصیبت میں جب آپ نے جتلانا شروع کر دیا ثواب تو گیا, آپ کے اوپر گناہ لازم آیا. اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا مال بیچتا ہے, اور یہ بیماری بھی معاشرے کے اندر عام ہے. جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا مال بیچتے ہیں, اللہ کی قسم اتنے کا لیا. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے, ایک شخص بازار سے سامان لاتا, مثال کے طور پہ کوئی چیز اس نے 20 روپے کی خریدی, گھر لا کے اپنی بیوی کو بیچ دیتا. ہیلے بھی تو بنی اسرائیل کی قوم سے ہم نہیں سیکھے نا. اسے کہتا کتنے کی لے گی, وہ کہتی 25 کی لوں گی, چلو 25 کی رات کو بیچ دی. چیز دکان پہ پڑی ہے, زبانی سودا بیگم سے ہو رہا ہے. صبح جب اٹھا دکان پہ جانے لگا, کہا یہ مجھے بیچو گی؟ کہا ہاں 30 کی بیچوں گی. کہا نہیں 30 تو زیادہ ہے, 28 کی لوں گا. کہا چلو 28 کی تھی. اب یہ دکان پہ آیا, گاہک آتا ہے کتنے کی, کہتا 35 روپے کی. کہا 35 روپے کی, شرم کرو, بازار میں تو یہ 25 کی مل رہی. کہا اللہ کی قسم 28 کی میری اپنی خرید ہے.
28 کی تو میں نے خریدی ہے، تجھے اچھا چل میری خرید بھی نہیں دیتا، نہ دے، 2 روپے مجھے نقصان، میرا 26 تو لے